السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یار۔ شارٹ کٹ کیز کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے اے سے لے کر زی تک جتنی بھی کنٹرول کے ساتھ شارٹ کٹ کیز تھیں ان ساروں کو لکھ لیا ہے، تو ٹائم ضائع کیے بغیر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یار۔ میں چلتا ہوں آپ کو لے کر ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے آگے کنٹرول اے کا مطلب یار یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ نے ڈاکومنٹ کے اندر ٹیکسٹ ہے اس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے، کنٹرول اے دباؤ گے تو جتنی بھی آپ کی ٹیکسٹ ہے وہ ساری کی ساری سلیکٹ ہو جائے گی۔ تو کنٹرول کے ساتھ اے پریس کرنے سے ساری کی ساری ٹیکسٹ سلیکٹ ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے دبایا تو یہ سلیکٹ ہوگی۔ دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں، چلتے ہیں اوپر، یہ سلیکٹ، یہ دیکھیں دوبارہ میں نے کر کے آپ کو دکھا دیا۔ کنٹرول اے کیا تو ساری کی ساری ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری اوپر سے لے کر نیچے تک ساری کی ساری ٹیکسٹ جو تھی وہ سلیکٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہماری شارٹ کٹ کی کیا ہے، کنٹرول بی ہے۔ کنٹرول بی کا مطلب ہوتا ہے بولڈ کرنا کسی چیز کو، کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا۔ اپنے یہاں سے بھی کرتے ہیں، اوپر آپشن ہے وہاں سے بھی آپ کرتے ہیں، یہ والا یہاں سے بھی بولڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ماؤس کو یوز کیے بغیر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرو گے، اس کو سلیکٹ کر لو گے جس کو آپ نے بولڈ کرنا ہے، اور کنٹرول بی لکھو گے تو بولڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو کے آ گیا، کنٹرول بی میں نے پریس کیا تو یہ بولڈ ہو گیا، یہ ٹیکسٹ جو تھی بولڈ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا شارٹ کٹ کی کنٹرول سی۔ کنٹرول سی میں کیا ہے، کنٹرول سی بھائی آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو کیا کرنا چاہتے ہو، کاپی کرنا چاہتے ہو، بار بار آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو آپ اس کو کاپی کرو اور آپ بار بار لکھ سکتے ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں کرتا ہوں کاپی، کنٹرول سی سے میں نے اس کو کر لیا کاپی۔ آگے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کاپی ٹیکسٹ آ گیا، مجھے اب لکھنے کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی، بس میں پیسٹ کرتا جاؤں گا۔ تو اینڈ پہ پیسٹ کا بھی شارٹ کٹ کی آئے گا تو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ کنٹرول ڈی کیا ہے، کنٹرول ڈی کا مطلب ہے کہ اوپن فونٹ فارمیٹنگ ونڈو، آپ چاہتے ہیں ونڈو میں یا آپ چاہتے ہیں ورڈ میں یا آپ چاہتے ہیں ایکسل میں، کوئی بھی آپ کا جو فونٹ ہے وہی سامنے جو کچھ بھی لکھو تو اسی میں لکھا جائے، تو آپ فارمیٹ میں جا کے اوپن فونٹ فارمیٹ میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں۔ کنٹرول ڈی کیا تو یہ دیکھیں فارمیٹ آ گیا کہ بھائی تو نے اس کو لکھا ہوا ہیڈنگ سی پلس میں، کلر اس کا بلیک ہے اور کلر بھی چینج کر سکتے ہو، پھر اس کو تو نے ریگولر میں ہے، اٹالک میں ہے، بولڈ میں ہے، کیسے ہے، سائز وغیرہ سب کو۔ تو یہ یہاں سے میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں، یہ ایریل میں کر لیتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں ایریل میں کروں گا تو اوپر وہ جہاں پہ فونٹ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایریل ہو جائے گا، تو اس کو کرتا ہوں اوکے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایریل میں، وہ سامنے آپ جا کے اگر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کون سا آ گیا، ایریل۔ یہاں پہ پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہوگا تو ٹائمز نیو رومن، یہ دیکھیں آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہم کنٹرول ای پہ۔ تو یہ اس کو بھی میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یار۔ یہ اوپر جو تھی ہماری ٹائمز نیو رومن میں تھی، اس کا کلر ریڈ میں تھا، سوری اس میں تھا، تو ہم اس کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے اس کا آپ نے فونٹ چینج کر دینا ہے، کوئی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایریل میں ہو گیا، تو یہ دیکھیں یہ ایریل میں ہو گیا، ٹھیک ہے اس طریقے سے۔ اور اٹالک میں نے کیا تھا تو اٹالک میں ہی ہو گیا، اٹالک ٹیڑھا ہوتا ہے تو اٹالک میں بھی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹرول ای سے۔ کنٹرول ای کا مطلب کیا ہے، کنٹرول ای کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ سینٹر میں کر سکتے ہیں۔ تو میں کنٹرول ای کو پریس کروں گا تو میری ساری کی ساری ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہو جائے گی کنٹرول ای کرنے سے۔ تو کنٹرول ای کر کے آپ پریس کر کے یہ دیکھیں کنٹرول ای پریس کیا تو ہماری جتنی بھی ٹیکسٹ تھی وہ ساری کی ساری سینٹر میں ہو گئی۔ میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے باقی جو کیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے کنٹرول ایف۔ کنٹرول ایف سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی جو ورڈ ہے، کوئی فریز ہے، کوئی نامکمل جملہ ہے، کوئی ورڈ ہے، کوئی بھی لفظ ہے، کوئی سنٹینس ہے، اس کو آپ فائنڈ کر سکتے ہو۔ کنٹرول ایف کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک انٹرفیس آ گیا، اس میں میں لکھوں گا تو جو چیز لکھوں گا وہ ہائی لائٹ ہو کے آتی جائے گی۔ اس کو میں نے لکھ لیا کاپی دی، دیکھو کاپی فائنڈ کرنا تو اس نے کاپی مجھے فائنڈ کر کے ہائی لائٹ کر کے بتا دی، اور کہیں پہ بھی کاپی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ہے۔ میں اس کو اور تھوڑا سا کام کرتا ہوں، سی او، تو جہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سی او ہے تو یہاں پہ بھی مجھے لے گیا ہے، اوپر بھی کاپی پہ میں بھی سی او ہوگا تو وہاں پہ بھی مجھے لے جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کسی بھی ورڈ کو آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کنٹرول ایف کی مدد سے۔ آگے آ گیا ہے کنٹرول جی۔ کنٹرول جی میں کیا ہوتا ہے، کنٹرول جی پریس کرو گے تو گو ٹو میں لے جائے گا، یہاں پہ فائنڈ بھی ہے، ریپلیس بھی ہے، گو ٹو ہے۔ کنٹرول ایف جی ایچ تینوں کا کام اکٹھا بھی ہو سکتا ہے۔ کنٹرول جی کیا تو آپ نے گو ٹو میں گیا، گو ٹو میں آپ کو مختلف طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ بھائی کس لائن میں جانا چاہتے ہو، کس بک مارک میں جانا چاہتے ہو، کس سیکشن میں جانا چاہتے ہو۔ میں لائن پہ لے جاتا ہوں، لائن اب لکھوں گا اتنے کہ میں اتنی لائن پہ جانا چاہتا ہوں، 7 لکھ دیتا ہوں کہ 7 نمبر لائن پہ میں جانا چاہتا ہوں، تو جو 7 نمبر لائن پہ ہوگا وہاں پہ ہی چلا جائے گا۔ کنٹرول ایف 7 نمبر لائن پہ ہے تو یہاں پہ آ گیا۔ اب میں لکھتا ہوں لائن نمبر 1 پہ،
लाइन नंबर 1 पे आना चाहता हूँ, 1 लिखूँगा तो लाइन नंबर 1 पे ले जाएगा। नेक्स्ट करूँगा तो ये लाइन नंबर 1 पे गो टू, यानी गो टू का मतलब वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ क्लोज, ये देखें लाइन नंबर 1 पे मुझे ले आया। तो ये है कंट्रोल जी का। कंट्रोल एच का मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि रिप्लेस करना है आपने। कंट्रोल एच का मतलब है कि रिप्लेस टेक्स्ट विद एन अदर टेक्स्ट, कि किसी भी टेक्स्ट को आप दूसरी टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आगे कंट्रोल एच किया तो मैं किसको करना है फाइंड, जिसको आपने करना है उसको आप इधर लिखें पहले। तो मैंने करना है शॉर्टकट को, मैं शॉर्टकट को रिप्लेस करना चाहता हूँ अकेले कट से। तो यहाँ पे मैं जिसके साथ रिप्लेस करना वो लिखूँगा कट, यहाँ पे करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो मुझे वहाँ पे ले जाएगा। यानी ये शॉर्टकट को मैं कर रहा हूँ रिप्लेस, और रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा। ये देखें ये रिप्लेस हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आगे आ जाते हैं कंट्रोल आई पे। कंट्रोल आई का मतलब है कि इटालिक साइज टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को आप इटालिक में कर सकते हो। इटालिक का मतलब है कि टेढ़ी जो होती हैं टेक्स्ट लिखी हुई, ये इटली वाले लिखते ही टेढ़ा है, इसलिए इनका एक फ़ॉन्ट अलग से इटालिक। तो इटालिक कंट्रोल आई करूँगा तो इटालिक में हो जाएगा। तो ये देखें इसको मैं इटालिक में करना चाहता हूँ, तो ये कंट्रोल आई किया तो ये देखें इटालिक में टेढ़ा हो गया ना। तो ये था कंट्रोल आई का काम। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको ले जाता हूँ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब है जो टेक्स्ट आपने लिखी है उसको आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अब ये देखें जितनी भी टेक्स्ट लिखी हुई है ऊपर देखें तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, सारों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम नहीं है। ये यहाँ पे एंड, ये यहाँ पे एंड, आप चाहते हैं कि इक्वल हो सारे का एंडिंग पॉइंट। तो आप कंट्रोल जे करोगे तो सभी का, ये देखें कंट्रोल जे किया तो ये सारा का सारा जो है सभी का सेम टू सेम आ रहा है, किसी का आगे पीछे नहीं है। देखें पूरे पेजेस में जितना भी है आपकी अगर लाइन मुकम्मल हैं, जितनी भी लाइन आपने लिखी हैं मुकम्मल हैं, तो आपका वो उसने जस्टिफाई कर दी है, कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो ठीक कर दिए। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब है कि आपने कोई भी हाइपर लिंक जो है वो इंसर्ट करना है, कोई विंडो का या वर्ड का या किसी भी चीज़ का। कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आप को फ़ाइल बताएगा कि कौन सी आपने करनी है, जो भी उनमें से आपने फ़ाइल करनी हो। ये देखिए मैंने किया कंट्रोल के तो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स मेरे पास सामने आ गई। कोई सी भी मैंने फ़ाइल अगर देनी है, यानी ये बेसिकली लोकेशन होती है। जिस तरह हाइपर लिंक नहीं होता, कोई लिंक आता है तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी लिंक है कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप क्या पहुँच जाएंगे। ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। तो आप उस फाइल पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो ये था कंट्रोल के का काम। हाइपर लिंक जिस तरह आपको पहले बताया कि जो भी लिंक आते हैं आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको करते हैं अंडू। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब है कि लेफ़्ट की तरफ आपने टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन करना है। तो ये देखें किस तरीके से मैं इसको अलाइन करता हूँ टेक्स्ट को। कंट्रोल एल दबाऊँगा, प्रेस करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट की तरफ सारे, आप देखें पहले लेफ़्ट की तरफ नहीं थी, ठीक है ना, इक्वल नहीं थी, तो लेफ़्ट की तरफ ये हो गई। उसके बाद है कंट्रोल एम पे आ जाते हैं, ये लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट दोबारा करके आपको दिखा दिया। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल एम पे। कंट्रोल एम में क्या है यार, कंट्रोल एम में इंडेंट अ पैराग्राफ फ्राम द लेफ़्ट, कि आप लेफ़्ट की तरफ से किसी पैराग्राफ को क्या कर सकते हो, इंडेंट कर सकते हो, उसके अंदर इंडेंटेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब कंट्रोल एम करूँगा, इंडेंटेशन तो आपको पता ही है यार। कंट्रोल एम करेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट की तरफ इंडेंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल एन। आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन है और उसके अलावा कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं, तो न्यू फाइल आपने ओपन करनी है या फाइल ओपन करनी है। मैं वर्ड को बेसिक खोला हुआ तो वर्ड से मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया, इसमें को मैं करता हूँ क्लोज़। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल ओ पे। कंट्रोल ओ का मतलब है कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है या फाइल है आप उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ करूँगा तो मेरे पास मुख्तलिफ तरह की फ़ाइल्स आ जाएंगी। तो ये देखिए कंट्रोल ओ किया तो ये फाइल्स मेरे सामने ओपन हो गई। कोई सी भी फाइल आपने जो एग्जिस्ट आपके पास यानी मौजूद हैं उनमें से कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल क्यू पे, पी पे। कंट्रोल पी क्या है कि किसी भी चीज़ का आपने प्रिंट लेना है, कंट्रोल पी करूँगा तो प्रिंट की तरह का इसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें प्रिंट, ये सामने प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर प्रिंटर आपका साथ है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, डोंट सेव भाई कर दें इसको, कंट्रोल क्यू पे। कंट्रोल क्यू का मतलब यार ये है कि रिमूव अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कोई भी पैराग्राफ का फॉर्मेट है आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरा पैराग्राफ थोड़ा सा सेंटर में है तो इसे साइड पे करना चाहता हूँ, तो ये उसका फॉर्मेट जो है फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखें हो गया, कंट्रोल क्यू किया तो ये सारा का सारा साइड पे हो गया, क्योंकि जो पैराग्राफ मैंने लगाया हुआ था उसको उसने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है।
اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹرول آر پہ۔ کنٹرول آر کا مطلب ہے کہ رائٹ الائن ٹیکسٹ، میں اس کو انڈو کیا بیسیکلی۔ کنٹرول آر کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ الائن ٹیکسٹ، کہ آپ اس ٹیکسٹ کو کیا کر سکتے ہو؟ رائٹ کی طرف الائن، تو پہلے لیفٹ کی طرف سارا الائن ہو گیا تھا، اب رائٹ کی طرف ہو گیا، تو اس کو میں کرتا ہوں انڈو، کر لیا۔ کنٹرول ایس آ گیا ہے، اس سے آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو یا کسی بھی فائل کو سیو کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں کنٹرول ایس کروں گا، یہ اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ الائن کر سکتے ہیں۔ یہ الائنمنٹ کے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سینٹر کا کنٹرول ای جو آپ نے ابھی ڈسکس کر لیا، یہ کنٹرول جے والا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کنٹرول ایس پہ یار۔ کنٹرول ایس میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ایس میں ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کو کیا کر سکتے ہیں؟ سیو کر سکتے ہیں۔ کنٹرول ایس کیا تو یہ دیکھیں سیو کا آپشن بھی آ رہا ہے، اس کی فائل کا نام چینج کرنا تو کر لو، تو یہ سیو آ گیا آپشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹرول ٹی پہ، تو آپ نے اس میں کوئی بھی ہینگنگ انڈینٹ، یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی انڈینٹیشن سینٹر میں ہو تو یہ سینٹر میں ہو جائے گی۔ کنٹرول یہ دیکھیں کنٹرول ٹی کرنے سے آپ کی جتنی بھی انڈینٹیشن ہے وہ ساری کی ساری سینٹر میں ہوگی۔ اس کو کرتا ہوں میں انڈو۔ اس کے بعد آتے ہیں کنٹرول یو پہ۔ کنٹرول یو کا مطلب ہے کہ کسی بھی جو آپ نے سلیکٹ کی ہے ٹیکسٹ، اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہو۔ تو میں کنٹرول یو کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ساری کی ساری جو ٹیکسٹ میں سلیکٹ کیا وہ انڈر لائن ہو جائے گی۔ تو یہ انڈر لائن ہوگی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو میں انڈو کر لیا میں نے۔ انڈو اس لیے کر رہا ہوں کہ یار پھر وہ سارے کے سارے جب جمع رہتے ہیں تو کھچڑی پک جاتی ہے۔ کنٹرول وی سے آپ کسی بھی چیز کو جس کا آپ نے کاپی کیا اس کو پیسٹ کر سکتے ہو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر میں نے کنٹرول سی سے کاپی کیا، تو دوبارہ کاپی کرتا ہوں، کنٹرول سی سے اس کاپی ٹیکسٹ کو میں کاپی کر لیتا ہوں۔ اب میں اس کو پیسٹ کر کے دکھاؤں گا، ادھر ہی جا کے آپ کو کنٹرول وی سے پیسٹ کرنا ہے، تو میں ادھر آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ پیسٹ ان ٹیکسٹ اور آبجیکٹ دیٹ ہیز بین کاپیڈ، تو یہاں پہ یہ دیکھیں کاپی ٹیکسٹ، اس کو میں نے کاپی کر لیا تھا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا کنٹرول وی کی مدد سے۔ اب آ جاتے ہیں کنٹرول ڈبلیو پہ۔ کنٹرول ڈبلیو کا مطلب ہے کلوز اوپن ٹیب ان اے براؤزر اور اے ڈاکومنٹ ان اے ورڈ۔ ورڈ میں کوئی ڈاکومنٹ ہے یا کوئی براؤزر میں آپ نے ٹیب اوپن کیا ہوا، اس کو آپ کلوز کرنا چاہتے ہو تو کنٹرول ڈبلیو کرو گے تو کلوز۔ یہ دیکھیں کنٹرول ڈبلیو کیا تو یہ آ رہا ہے کہ بھائی اس کو سیو کر لو اور یہ کلوز ہو جائے گا، تو سیو پہ کلک کروں گا تو یہ کلوز ہو جائے گا۔ میں نے کلک نہیں کیا تو یہ کلوز کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے یعنی اس طریقے سے آپ کلوز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ کلوز کرتے ہیں، کلوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایکس آ گیا۔ کنٹرول ایکس کا مطلب ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کٹ کر سکتے ہو۔ تو میں مان لو کہ اوپر اوپن کو کٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے کنٹرول ایکس کروں گا تو یہ کٹ ہو جائے گی، تو یہ کٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کٹ ہو گئی، اس کو میں دوبارہ انڈو کرتا ہوں، یہ انڈو ہو گیا۔ انڈو بھی زی سے ہوتا ہے، نیچے آ گیا۔ کنٹرول وائی کا مطلب ہے جو آپ نے ایکشن ابھی کیا تھا اس کو انڈو، جو ایکشن انڈو کیا تو اس کو ریڈو کرنا ہے۔ میں نے انڈو کیا کہ اوپن دوبارہ آ جائے تو یہ اوپن ہٹ جائے گا، یعنی ریڈو یعنی انڈو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنٹرول وائی کروں گا تو یہ دیکھیں اوپن غائب ہو گیا، کیونکہ میں نے اس ایکشن کو کیا کیا تھا؟ انڈو، تو میں چاہتا ہوں دوبارہ ہو جائے تو وہ دوبارہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کنٹرول زی سے کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول زی سے آپ نے کوئی بھی ایکشن لیا ہے اس کو آپ انڈو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے، کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے، اس کو آپ نے انڈو کرنا ہے تو آپ انڈو کر سکتے ہو ایزیلی کنٹرول زی سے۔ جتنے بھی میں نے کام انڈو کیے ہیں نا، جتنے بھی میں نے ادھر جو چیزیں انڈو کی ہیں، اوپر آپ کو بتایا کہ میں انڈو کر رہا ہوں، انڈو کر رہا ہوں، انڈو کر رہا ہوں، وہ سبھی کس سے کیے ہیں؟ میں نے کنٹرول زی سے کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ویسے اس کا ڈائریکٹ آپشن بھی اوپر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو یار اس کو لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔